السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین نے ہر طرح کے حربے آزما لیے۔ ان کی حیرت بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کچھ بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا عزم کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور سر جوڑ کر مشورہ کیا۔ بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر عہد و پیما کر لیا۔ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کریں گے اور یہ عہد کریں گے کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ کسی بھی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیما کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب خواہ مسلمان ہو یا کافر شیب ابی طالب میں سمٹ آئے۔ ان کا چارہ پانی بند ہو گیا، تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا، چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے، فاقوں پر فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر تک سنی جا سکتی تھیں۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تو چھپ چھپا کر پہنچتی، جیسے کہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھیج دیتے۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں، حرمت کے مہینوں میں ہی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے، لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگاتے کہ یہ لوگ خرید نہ سکتے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے۔ کوئی 3 برس کے بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، تو دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفہ میں جو کچھ قطع رحمی اور ظلم و ستم تھا اسے چاٹ کروا دیا، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہ گیا۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن اب بھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور سخت ہو گئی۔ عمر بھی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے چل بسیں گے، لہٰذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائے اور ہم میں سے بھی اس کے متعلق عہد و پیما لے لے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روک دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی اسے آپ پر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ان میں سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے وہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرما بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے۔ یہ سن کر وہ سٹپٹا گئے، کہنے لگے، صرف ایک بات، تیرے باپ کی قسم، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے اور چلے گئے وہاں سے، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ابو طالب کا مرض بڑھ گیا، یہاں تک کہ رخصت کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم ان کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کر دوں گا۔ ان دونوں نے کہا، ابو طالب کے عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر، پھر اسی پر انتقال ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں ہدایت دے دیں۔ ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بیوقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پوری طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ اپنے چچا کے کام آ سکے کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ جہنم کی سطحی جگہ میں ہیں؟ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوتے۔ ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان اور مال سے آپ کی غمساری کی اور اذیت اور غم میں برابر شریک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں ایک موتی کے محل کی خوشخبری دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری ہو جاتی۔ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا دور آ گیا۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی، وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے، تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جسے آپ کی صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تو آپ نے ان سے کہا، بیٹی نہ رو، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ جب انسان کے دل پر بڑا زخم لگتا ہے تو پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کو تکلیف دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی کنڈیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔ یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے، حبشہ کو ہجرت کی، پھر مکہ پلٹ آئے۔ مکہ ہی میں سکران بن عمر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ چند سال بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ اس کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی مکہ میں ہی ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ عورت تھی۔ ان کے بڑے فضائل ہیں۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔
کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں۔ چنانچہ آپ طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، اور انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ اس کا بہت برا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسرے سرداروں کا قصد کیا، انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے آپ ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے، ہر ایک سے گفتگو کی، اور اس کام میں 10 دن گزر گئے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اپنے بچوں، بدماش اور غلاموں کو شہ دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دی، بدزبانیاں کرنا شروع کر دی، پھر پتھر برسائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے۔ حماقت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتیبہ اور شیبہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا تھا اس پر آپ کا دل غمگین تھا، چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ دعا یہ ہے: یا الہی، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ کو ربیہ کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا، اور اپنے ایک عیسائی غلام کو ہاتھوں میں ایک انگور کا خوشہ دے کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر اس عیسائی غلام نے کہا، یہ اس علاقے کے لوگوں کا کلمہ تو نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس علاقے سے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس پر عیسائی غلام نے کہا، نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے؟ اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم یونس بن متی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن مجید سے اس پر یونس بن متی کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلی اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے۔ آپ کا دل غمگین تھا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا، اے محمد، بات یہی ہے، آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پچھ سے ایک ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی یہ مدد آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم کے بادل جھٹ گئے۔ آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی، نخلا میں کچھ دن قیام فرمایا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر واپس گئے۔